والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جن لوگوں نے کفر و شرک کیا ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔ کل قیامت کے دن جب اہل نار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں وہ سب عطا آپ کے پاس ہوں، اور آج کے دن اگر اس کے بدلے آپ کو جہنم سے رہائی مل سکے تو کیا وہ تم سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہاں باری الہ، جو کچھ بھی اگر یہ پوری نعمتیں ہمارے پاس ہوں، پوری دنیا کی انعام و اکرام ہمارے پاس ہوں، تو آج کے دن کے عذاب سے رہائی کے لیے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیری بارگاہ میں تیار ہیں۔ تو کہنے والے یہ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو تم سے بڑا ہلکا سوال کیا گیا تھا، صرف تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، تم سے تو ہلکا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال آج کے دن تم اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جداگانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نام اعمال پر نظر کرا دی جائے، پھر اسے معافی دے دی جائے۔ اے عائشہ، جسے حساب میں اس نے جرح کر لی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 3 اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلح رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق فرمائے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق
وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ افمن یعلم، تو کیا وہ جانتا ہے؟ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہٰذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے اور ان جیسی صفات اپنائیں۔ جو ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد شامل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور ان کی عقل اور وہم کے عارضے سے صاف ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ سے ایسے کیا مراد ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اور اللہ کے نام سے کیے ہوئے جو بندوں سے وعدے ہیں، عہد و پیمان ہیں، ان کو پورا کرنا۔ ان لوگوں کے لیے بلائی ہے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جو اس کے برعکس ہیں ان کے لیے وعیدات ہیں۔ اب یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کتنے عہد و پیمان کرتے ہیں، لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور ان کو کہاں تک تکمیل پہنچاتے ہیں، ان کو پورا کتنا کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا